الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سورة الانبیاء اس کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر ہم نے جو کل بات کی تھی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس کے اندر میں نے ایک قول ذکر کیا تھا اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اس قول کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آج مجھے کچھ مطولات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو اس کے اندر مجھے وہ قول ملا ہے. بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے ایمانی قوت ہے، اس کے اندر تمہارے لیے شہرت ہے، عزت ہے، اور اس کے اندر تمہارا ذکر بھی ہے، یعنی اس کے اندر تمہارا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یعنی مجھ سمیت ہر بندے کا ذکر کیا ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول، علامہ ابن کثیر کی جو تفاسیر ہیں اس کی کئی تراجم ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ مطول ہیں. تو آج جو میں نے مطول تفسیر دیکھی تو اس میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر ہر انسان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یعنی میرا بھی ذکر ہے، آپ حضرات کا بھی ذکر ہے، ہر بندے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. جہاں ایمان والوں کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے میرا ذکر بھی ہے، آپ کا ذکر بھی ہے، ہر اہل ایمان کا ذکر بھی ہے. جب کفار کا ذکر ہے، سرکشوں کا ذکر ہے، تو سرکشوں کے ذکر میں میرا ذکر کو ہر کافر کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر بھی ہے، نمرود کا ذکر بھی ہے، حامان اور شداد کا ذکر بھی ہے. اور اس کے تحت جتنے بھی کفار جو سرکش ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اور آج کے زمانے کے جتنے سرکش لوگ ہیں ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے. تو کل جو میں نے اس قول کی تردید کی تھی تو آج اس کو میں ذکر کر رہا ہوں. فِيهِ ذِكْرُكُمْ کے اندر 3-4 مرادیں مراد لی ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی 3 مرادیں لی ہیں، ان میں سے ایک مراد یہ بھی ہے. مزید ایک مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہر آیت کو اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. فِيهِ ذِكْرُكُمْ یعنی اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے. نصیحت کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت ضرور ایسی ہے جس کے اندر اللہ نے میرے یا آپ کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے. کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے میرے دل میں چوٹ لگنے کا سامان رکھا ہے، میری زندگی کو بدلنے کا سامان رکھا ہے. اللہ جانتا ہے وہ کون سی آیت ہے، لیکن ضرور ہے، تلاش کرنے سے مل بھی جاتی ہے. چنانچہ ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا تفصیل سے مشہور ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ قرآن کی ایک آیت نے ان کی زندگی بدلی کر دی. حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نامور جید ترین شاگردوں میں سے ہیں. ان کو قرآن کی ایک آیت نے تبدیل کر دیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی اور وہ ایک آیت سن کے پگھل گئے. یہ اپنے زمانے کے مشہور تھے، یعنی جسے آج کے زمانے میں گلوکار کہیں گے، تو آج اپنے زمانے کے گلوکار مشہور تھے اور لوگوں میں بڑا نام تھا کہ آواز کا جادو ہے، چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر محدث عظیم حضرت فقیہ عظیم حضرت زازان رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. یعنی اس طریقے سے اگر آپ ایک کتاب پڑھنا چاہیں اس پورے موضوع کے پر، عشاق قرآن کے حیرت ایمان افروز واقعات، عشاق قرآن کے ایمان افروز واقعات، اس کے اندر قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور آج تک جتنے ہمارے مشائخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں، تقریباً 50 سے لے کے 90 تک افراد کا ذکر کیا ہے، ان کے واقعات لکھے ہیں.
کہ کتنا قرآن سے والہانہ شغف تھا، قرآن سے تعلق تھا. اور لوگ تو اس تعلق میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے صرف قرآن کی تلاوت نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ حدیث کی تلاوت بھی کی مستقل بنیادوں پر. تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ کہ اس کے اندر نمبر 1 تمہارے لیے شرف ہے، یعنی اس کو اپناؤ گے تو شرف حاصل ہوگا. کل میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا. دوسرا، اس کے اندر میرا اور آپ کا ہر انسان کا تذکرہ ہے، کوئی کتنا گنہگار بندہ ہے، اللہ نے کسی طرح اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے. جیسے کہ ایک واقعہ بھی کل عرض کیا تھا کہ ایک اللہ والے، ایک عالم دین نے تلاش کرنا شروع کیا کہ قرآن میں میرا ذکر کہاں پر ہے. تو چلتے گئے، تلاش کرتے گئے، کہتے ایمان والا تو ہوں لیکن عمل صالح تو ہر وقت میرے ساتھ نہیں لگے ہوئے. چنانچہ وہاں سے نکل گیا، کیونکہ جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اور پھر کا کفار میں بھی میرا ذکر نہیں ہے. تو پھر ایک آیت قرآن مجید کے سامنے گزری کہ جس کے اندر ہے کہ خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کو برے اعمال سے خلط کر دیا، جوڑ دیا ہے. تو ایسے لوگ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے. میں نے کہا ہاں اب میرا ذکر آ گیا کہ میرے تو اچھے عمل بھی ہیں، برے عمل بھی ہیں، دونوں مکس ہو جاتے ہیں. اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. تو قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا، یعنی ہر بندے کا ذکر اللہ نے کیا. اور تیسرا یہ کہ قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی فرد کے لیے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس کی ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہے. قرآن کی آیت کافی ہے. جہاں تک ایک بات مکمل ہوگی. دوسری، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، وَكَمْ قَصَمْنَا، کتنی ہی بستیاں ہیں، مِنْ قَرْيَةٍ، بستیوں میں سے، قَصَمْنَا کہ ہم نے ان کو پیس ڈالا، ہم نے ان کو رگڑ دیا. كَانَتْ ظَالِمَةً، جرم کیا تھا ان کا؟ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ وہ لوگ ظالم تھے. ظالم کا میں نے ذکر کر دیا. ظالم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے نکلنے والے اور ایمان سے نکل کر اپنا نقصان کرنے والے. قرآن مجید میں جہاں بھی ظالم کا لفظ ذکر ہے عام طور پر اپنا نقصان کرنے والا مراد ہے، عام طور پر مراد ہے اپنا نقصان کرنے والا. تو کان ظالمت، وہ اپنا نقصان کرنے والے تھے، کفر کر کے اپنا نقصان کیا. چنانچہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے لیکن ہمیں عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ورنہ گناہ، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو گیس آتی ہے نا، سوئی گیس، یہ سوئی گیس جب اوریجنلی زمین سے نکلتی ہے تو اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوتی، کوئی بو نہیں ہوتی اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ایک کیمیائی عمل کیا جاتا ہے جس سے اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جہاں سے بھی گیس لیک ہو تو پتہ چل جائے کہ یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے، جیسے گیس کے اندر ایک اسمیل ہے، ایسے ہر گناہ میں ایک بدبو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ اس کی حفاظت پہ معمول فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، بعض روایت میں 2 میل دور چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہر اعمال میں ایک بدبو ہوتی ہے، اس عمل کی وجہ سے انسان کا نقصان ہوتا ہے. ہم وہ توبہ کر لے تو اللہ نقصان کو واپس فرما دیتے ہیں. تو کان ظالمتن، اس کی بستی کے رہنے والے ظالم لوگ اپنا نقصان کرنے والے تھے. میں نے ذکر کیا کہ محض گناہ نہیں بلکہ گناہ کے اندر سرکشی جب شامل ہو جاتی ہے پھر اللہ اس کو ظلم شمار کرتے ہیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے بنائی ان کے بعد قوم، ایک ایسی قوم جو کہ بعد میں آئی اور انہوں نے میرے احکامات کو مانا. اس آیت کو یعنی اللہ رب العزت نے ان کو کسی دوسری قوم سے بدلی کر دیا. اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ما فعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، بھئی اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اگر تم ایمان لانے والے بن جاؤ. اس کو آج کے زمانے سے سمجھے. اللہ تعالیٰ ہماری روزی تنگ کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کو ہمیں بیمار کر کے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ناکام کر کے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بیماری دے کے، تکلیف دے کے کیا ملے گا؟
اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے مجھے کیا ملے گا تمہیں بیمار کر کے، مجھے کیا ملے گا تمہیں تکلیف میں ڈال کے، مجھے کیا ملے گا تمہیں اذیت میں ڈال کے، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، اگر تم صحیح ایمان والے بن جاؤ تو مجھے کیا ملے گا؟ تم صحیح ایمان والے بن جاؤ، میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے گے۔ تو اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، مجھ سے آپ سے مخاطب ہو کہ ما فعل اللہ بعذابکم، اے انسانوں مجھے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ بس تم شکر والے بن جاؤ، میں عذاب نہیں دوں گا، تم صحیح ایمان والے بن جاؤ، تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، حضرت کی عمر اس وقت 95 برس کے قریب ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بڑی کثرت سے دیکھ رہا ہوں کہ کئی ہزاروں لاکھوں کفار وہ اسلام کی سرحد کے قریب ہو رہے ہیں اور کئی ہزاروں لاکھوں مسلمان اسلام سے نکلنے والی سرحد کے قریب کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کو اپنے ایمان کی فکر نہیں، تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو، تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو چن لیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قوم نوح کو ختم کر کے ایک نئی قوم لے کے آئے، قوم عاد اور سمود کو ختم کیا ایک نئی قوم لے کر آئے، قوم لوط کو ختم کیا ایک دوسری قوم لے کر آئے، بنی اسرائیل سے نبوت چھینی بنی اسماعیل کو دے دی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ اعمال بھی کیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر مکے والوں نے نہیں کی، آپ کو اٹھا کے مدینے بھیج دیا۔ اسی طریقے سے اہل مصر نے حضرت موسیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ نے اٹھا کے مدین بھیج دیا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں تاریخ کے اندر، بے شمار واقعات ہیں، کئی انبیاء نے ہجرتیں کی ہیں، اس ہجرتوں کے پیچھے یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کو بدلی کر کے کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے، کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں بندگی کر کے اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں فرما برداری کر کے اللہ کی ضرورت۔ آج یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرام کما لو تو بہت ملے گا، حلال کمانے سے تو پیسے ملتے نہیں ہیں، حلال کمانے سے تو کم ملتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حرام طریقے سے وہ تعداد میں پیسے تو زیادہ آ جاتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ بلائیں لے کے آتے ہیں، تکلیفیں لے کے آتے ہیں اور 50 چیزیں لے کے آتے ہیں۔ تو کم قسم من قریۃ کانت ظالمۃ، اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ محمدیہ کے لوگوں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم نے پیچھ کے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم ایسے رہو گے تو تمہیں بھی پیچھ دیں گے، اللہ تمہاری جگہ بھی کسی دوسرے کو لے آئیں گے۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1943 میں انتقال ہوا، فرمایا کہ میں ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسی پورے قرآن مجید کی آیت میں ایک تفسیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسی قوم کو لے کے آ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جگہ دے رہی ہے اور وہ مبلغ بھی بن رہی ہے، مفسر بھی بن رہی ہے، دین کے کام بھی کر رہی ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے ہی دین سے دور ہیں۔ چنانچہ آج دیکھیں کیا حال مچا ہوا ہے کہ کیا عمر ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، قرآن کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔